بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ قارون کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو ایمان لانے کے باوجود ایسا کیا گناہ کیا کہ اس کو عبرتناک سزا کے طور پر زمین میں دھنسا دیا گیا؟ اور آج تک قارون کی نسل کہاں کہاں رہائش پذیر رہی، اور کون سا ملک ہے کہ جہاں آج بھی قارون کی اولاد سے ہی حکمران مسلط ہوتا ہے؟ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں سونا بنانے کا فارمولہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو قارون کی شاہانہ زندگی اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے قارون کا مختصر تعارف کرواتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، تورات کے مطابق اس کا نام قورح تھا۔ بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات بھی پڑھتا تھا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایات میں ملتا ہے۔ اس کے خزانے کی چابیاں 3000 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک الگ خزانے کی چابی تھی۔ محترم دوستو، تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت اور ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ محترم دوستو، قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس کے 3000 کمرے تھے۔ اس میں داخل ہونے والا ہر کوئی راستہ بھٹک جاتا تھا اور باہر آئین تک دماغی توازن کھو چکا ہوتا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کے اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھری تھی۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، سوال یہ ہے کہ قارون کو اتنا مال و دولت ملا تو ملا کیسے؟ کیا وہ ایک ماہر اور مایہ ناز تاجر تھا، یا وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہ جو اس کو وراثت میں دولت ملی تھی؟ آئیے اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاتے ہیں۔ محترم دوستو، قارون بنیادی طور پر ایک غریب اور نادار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور باپ دادا کی کوئی وراثت بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر ہی پلا بڑھا اور پرورش پاتا رہا۔ اس کے امیر ہونے کی مختلف وجوہات ملتی ہیں، جن میں سے بڑی وجوہات آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم دوستو، قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا تھا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی
اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا، بہت عمدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کرتا تھا۔ محترم دوستو، قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ ان کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اسے سجدہ کریں۔ قارون کی دولت کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں اس نے علم کیمیائی حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے کے فن میں ماہر ہو گیا تھا، اور اس طرح یہ مٹی اور لوہے کو ملا کر سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزیز قارون کو فرعون نے مقابلے کے لیے جی بھر کر رشوت دی، اسے کاروباری مواقع اور سہولتیں مہیا کیں، جس سے قارون کا کاروبار خوب چمکا اور رفتہ رفتہ وہ مصر کا رئیس اعظم بن گیا۔ ناظرین گرامی، قارون ہی قبل از مسیح میں مصر کا بادشاہ تھا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو ذبح خانے رکھتے، جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لیتی اور قربانی قبول ہونے کی تسلی ہو جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ لے جاتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ محترم دوستو، قارون کو ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کے پاس موجود ہے اور اب قربانی کی سرداری اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو دے دی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں اور میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب ہارون علیہ السلام کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون کہنے لگا، خدا کی قسم میں آپ کی یہ بات تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس کا ثبوت نہ دکھا سکیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ سب اپنی لاٹھیاں لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور فرمایا کہ ان کا پہرا دو۔ رات بھر بنی اسرائیل کے سردار ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو ہارون علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی لاٹھی سرسبز و شاداب ہو گئی اور اس سے پتے نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ محترم دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے دیکھ لیا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ بدبخت ہر وقت آپ کو ایذا اور تکلیف دیتا اور اس کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ناظرین گرامی، ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ تھے۔ لوگ قارون کی عظمت و سطوت کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے، کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے، خوشحال قارون ہے، کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوشبخت ہے، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا، وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوشبختی زیادہ دولت میں نہیں، اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو، ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں ہے، اس نے یہ ساری دولت گراں فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے۔ وہ سعادت مند نہیں، سعادت مند وہ انسان ہے جو خدا پر واقعتاً ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ محترم دوستو، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی مد میں نکلنا چاہیے، لہذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہوا اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے، کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دے دوں، وہ بھی جائیں، کام کریں، محنت کریں اور دولت کمائیں۔ محترم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں، چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے۔ اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ مثلا اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ جو دولت تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے ہی حاصل کی ہے، بس تیری دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں نہیں دے رہا بلکہ ان کے اپنے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہوں۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا چاہتا تھا اور کہا، اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کو خراج بھی دیں گے؟ محترم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تند روی کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا، اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے نہیں لے رہا بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں یعنی زکوٰۃ دیں تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ نماز بغیر زکوٰۃ کے فائدہ مند نہیں ہے۔ تورات کا پڑھنا سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت اور مواعظ حسنہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی تمام حدوں کو پامال کر گیا۔ محترم دوستو، اس قدر زیادتی اور عداوت کے باوجود اس پر ابھی تک کوئی گرفت یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، مگر آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے اس کو سزا دی اور اس کو اور اس کی دولت اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، قارون خود تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تم لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ دوستو، اس عورت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگی اور اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی، قارون نے مجھے بہت مال و دولت دیا ہے اور اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ محترم دوستو، اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ چلا جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ اسی وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا تو اسی وقت قارون کمر تک زمین کے اندر گھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین میں دھنسا دیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگ پڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے، قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا محل بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ محترم دوستو، اس طرح قارون کا غرور اور تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ وہ خود ہی عذاب کو روک سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے، از راہ ندامت کہنے لگے، کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے تعجب، اب معلوم ہوا کہ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی اور تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد انگیزی، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ محترم دوستو، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اتراتا پھرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع، عاجزی، انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز کبھی انبیاء و صالحین اور اولیاء کرام کی ایذا رسانی اور بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔